بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحبا. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا کل کا روزہ اچھا گزرا؟ اب تو ویک ڈیز شروع ہو گئے نا. آج کا روزہ صحیح رہا؟ چلیں الحمدللہ. ویکینڈ پہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ سب گھر پہ ہوتے ہیں تو ذرا آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، اور جب ویک ڈیز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بچوں کے تو اسکول بھی کھلے ہوئے. کچھ جگہوں پہ ونٹر بریک ہے لیکن کچھ جگہوں پہ تو ابھی نہیں ہے نا، وہ بچے اسکول جا رہے ہیں. چلیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ موسم اتنا اچھا ہے، روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ روزے کا پتہ نہیں چلتا؟ اچھا، آپ کے لیے ویک ڈیز زیادہ ریلیکسنگ ہوتے. چلے الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات، کم گہما گہمی ہوتی. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج ہمارا ڈے 4 ہے دعاؤں کے سیشن کا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی چوتھی دعا پڑھیں گے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کو بھی ذرا سا پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا دعاؤں کے سیشن کا، لیکن کچھ چیزیں میں مزید تھوڑا ایڈ کر دیتی ہوں آپ کے لیے. کہ ایک دعا میں نا ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ تعالیٰ سے، یا قرآن مجید میں جو مختلف دعائیں آئی ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا نا، اور بہت ساری چیزوں کی ریپیٹیشن بھی ہے. یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک دعا میں اللہ مغفر لی ہے تو وہ اگلی دعا میں بھی آ رہا ہے، یا استغفر اللہ ہے کہیں پہ، پھر اسی سے ملتا جلتا لفظ آ گیا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سیشنز میں اس طرح کریں گے کہ ہر سیشن میں ایک لفظ کو انڈرسٹینڈ کریں گے ان ڈیپتھ، تاکہ جہاں پر بھی وہ الفاظ آئیں دعاؤں میں تو آپ کو کلیئر آئیڈیا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اس سے نا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں وہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں فرسٹ ڈے پہ ہم نے توبہ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا تھا کہ جب ہم اتوب الیہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم نے تھوڑا سا استغفار پہ بات کی تھی. پھر کل ہم نے تھوڑی تسبیح پہ بات کی تھی. تو اس سے الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ الفاظ اب مختلف دعاؤں میں پڑھیں گے، مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو وہ آپ کے لیے ریٹین کرنا آسان ہوگا. تو اسی طرح آج کی دعا میں بھی الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنڈل آف تھنگز ہے ماشاءاللہ، بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ ایک دو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے بیسڈ آن جتنا ہماری کلاس کا ٹائم ہوتا ہے. تو چلیں آج کی دعا میں کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا آپ مختلف معاملات میں کنفیوز ہوتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے؟ کنفیوژن ہوتی بہت زیادہ، یہ کروں یا وہ کروں، اکثر سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور کیا آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر بھی آپ بے چین رہتے ہیں؟ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں اور پھر آپ کو ایک بے چینی رہتی ہے، پتہ نہیں صحیح کیا یا نہیں، اور ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں، اور پھر آپ جیسے تھوڑے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. تو ان سچویشن سے ہم سب گزرتے ہیں نا. کچھ آپ دیکھیں کہ فیصلے آسان ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم آرام سے کر لیتے ہیں، اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں چونکہ بہت سارے لوگ امپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ہماری زندگی امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو نارملی ایسے معاملات میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں جب ہم ایک سینس آف رسپانسبلٹی محسوس کرتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ڈیسیجن میکنگ بھی بعض ضروری ہوتی کہ کیا خریدیں کیا نہ خریدیں، لیکن یوزلی یہ چیزیں آسان ہوتی کیونکہ ان کا ہمیں تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات کچھ جیسے آپ کے پرسنل میٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک بڑا ڈیسیجن لینا ہے، تو پھر انسان ایسے معاملات میں پھر زیادہ کنفیوز ہوتا ہے، یا وہ اگر ڈیسیجن لیتا ہے تو پھر تھوڑا کنسرن بھی ہوتا ہے.
تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے اوورکم کریں. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر فیصلہ کرنے کے بعد اطمینان کب آتا ہے نا, تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں ہم سب کے اندر ہونی. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ علم پر مبنی, یعنی میں نے اپنی طرف سے ریسرچ کی, میں نے لوگوں کو کنسلٹ کیا, پوچھا, اور اس کے بعد میں نے یہ ڈیسیجن لیا. اور دوسرا یہ کہ فیصلہ لینے کے بعد ہم مطمئن بھی ہو جائیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر کیسے ڈیولپ ہوں گی نا, تو آپ دیکھیے کہ ہمارا جو دین ہے, ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں, اور ہر نماز میں ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگتے ہیں نا. یہی بات ہے نا کہ ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگتے ہر نماز میں, اور کیا کہتے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا کا لفظ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے. اور پھر جب ہدایت مانگتے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہر معاملے میں یا اللہ گائیڈنس چاہیے. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا گائیڈنس بھی, رہنمائی بھی, تھوڑا لاجیکل تھنکنگ بھی, اور پھر ایویڈنس بھی, یہ ساری چیزیں پھر گائیڈنس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں نا. تب آپ دیکھیں کہ ہم نے نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا, کیا دعا مانگی ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اگلی ہی صورت میں اس کا ہمیں جواب بھی مل جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارے لیے گائیڈنس ہے. یعنی اگر تم اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرنا چاہتے ہو جو نالج پہ بیسڈ ہوں, اور جن کو کر کے تمہارا دل مطمئن ہو کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کر لو. اب دیکھیں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا, تو پھر کیا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اللہ کی کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. یعنی گائیڈ بک ہے. کیسے, اس میں لائف کا مینول ہے, پوری زندگی کا ہمیں طریقہ بتایا گیا, سکھایا گیا, ایک طرح سے ہمیں ٹیچ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا کیسے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو بہت ہائی لیول کے اسکالر بن جائیں. اگر آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی معرفت اور پہچان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں, تو یہ بھی ہدایت ہے. یعنی آپ کہتے ہیں میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت بہتری ہے, تو یہ بھی آپ دیکھیں گائیڈنس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو آتا ہے نا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے. تو سمجھ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اگر کامیاب کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. یہ ہم سب بیسک لیول کے بھی مسلمان یہ سب جانتے ہیں نا. یعنی آپ کو بہت ہائی ہو کے سوچنے کی ضرورت نہیں, ایک بیسک لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری کامیابی جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کو فالو کرنے میں. اب یہ ہے کہ قرآن کا ایک خوبصورت بات ہے قرآن مجید کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اور آپ دیکھیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا, ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کرنے والے روشن دلائل ہیں. یعنی اس کتاب میں ایک مکمل گائیڈنس ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے,
اب دیکھیے کہ جیسے اگر آپ کسی بھی قرآن اسٹوڈنٹ سے پوچھیں نا تو انہوں نے جب رمضان کا دورہ قرآن جو استاذہ کا ہوتا ہے 30 days یعنی ایک جز ایوری ڈے کرتے ہیں، تو اگر آپ اتنا بھی قرآن کو اسٹڈی کر لیتے ہیں نا تو آپ کو مقصد سمجھ آ جائے گا زندگی کا. یعنی قرآن کا ترجمہ ہی سمجھ لینا اور صرف قرآن سے ایک دفعہ گزر جانا، ایٹ لیسٹ یہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ آپ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے. وہ تو آپ دیکھیں الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس پھر اگلی لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ تعلیم القرآن بھی کرتے ہیں، پھر آگے اور مزید اس پہ ایکسٹینسو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ تو مینڈیٹری ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ دورہ قرآن ضرور کر لیں، پورے قرآن سے ایک دفعہ گزر جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. آپ دیکھیں نا اگر آپ کو کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے گائیڈ کر دیں گے اس بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ بک دی ہوئی ہے، اس کو بھی کنسلٹ کریں کیونکہ اس میں جو گائیڈنس ہے وہ فلالیس ہے. انسانوں کے مشورے ان کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اچھے یا برے. آپ اپنے بچے کو ایک اسکول میں ڈالنا چاہتے، کوئی آپ کو کہے کہ بڑا زبردست ہے، اس کی ٹیچرز ایسی ہیں، اس کا یہ اس کا ایسے ایسے سے، اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہاں میں اسی میں ڈالوں. پھر ایک اور کسی سے پوچھتے ہیں اور وہ اتنا برا بھلا کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انسانوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ان کے تجربات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اچھے یا برے. لیکن جب انسان اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا کر لیتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، تو پھر اس کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے گائیڈ کر دے، اب آپ عام سا کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ سوچیں اور آپ اپنے آپ سے کہیں کہ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس چاہیے نا اس معاملے میں، یا اللہ مجھے گائیڈ کر دے. تو آپ دیکھیں کہ گائیڈنس کا مطلب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں، یا اللہ مجھے گائیڈ کر دیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام میرے دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کیسا ہے، یہ مجھے گائیڈنس مل جائے. یعنی میرے دین کو کیسے فائدہ ہوگا، دنیا کا کیا اس میں بینیفٹ ہے، اور پھر آخرت میں آگے جانے والے وقت میں یعنی جب میں دنیا سے جاؤں گی تو اس وقت میرے اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ ہم وہ ڈیسیجن لیں تو پھر ہم جم بھی جائیں اس پہ، پھر ہم کانفیڈنٹ ہو کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اور میں نے یہ ڈیسیجن لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کریں گے میرے لیے. استقامت آ جاتی بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس بات کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے نا، یا جب آپ کو ایک گائیڈنس مل جاتی ہے تو وہ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر پھر کنفیوژن رہے، آپ کو بہت کلیئرٹی آ جاتی کہ اچھا یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام نہیں کرنے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی چوائس تمہارے لیے بیسٹ ہے، یہ کرو یا یہ کرو، اور یہ کرو گے تو اس کے فائدے نقصانات کیا، اور یہ کرو گے اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں. اور پھر وہ اپنے ایویلویشن کی بیس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں. بالکل. اینڈ اٹ آلسو ہیلپ us چوز وائزلی. ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا میں سکسیسفل لائف کیسے گزاروں، مجھے کامیاب انسان بننا ہے، مجھے سب سے آگے جانا ہے، اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے. تو آپ جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ مہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت دیں، یا اللہ مجھے گائیڈ کریں، تو آپ اپنے لیے سکسیس مانگ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیسی سکسیس ہوتی ہے؟ وہ کمپلیٹ سکسیس ہوتی ہے، وہ پارشل نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بس دنیا میں ایک سرٹن عہدے پہ پہنچ جانا ہے اینڈ دیٹس اٹ. نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں سوچتی ہوں کہ
دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو میکسیمم وہ کہاں تک جاتے ہیں. کوئی انسان اگر ساری زندگی محنت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ سی او بن جائے گا نا کمپنی کا، اس کے بعد کیا ہے، ریٹائرمنٹ ہے بس. لیکن جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے کامیابی مانگتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اتنے وینیوز کھلتے جاتے ہیں کہ پھر اسے ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سو مینی وینیوز جس پہ مجھے اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے. تو آپ زیادہ پروڈکٹیو انسان بن جاتے ہیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دین پر بہترین طریقے سے عمل کیسے کریں، کہ یا اللہ مجھے نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے، یہ بھی ہدایت ہے نا. مجھے روزہ کیسے رکھنا چاہیے، مجھے حج کیسے کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ایسی کلاسز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. کوئی آپ کو لیکچر بھیج دیتا ہے، کوئی آپ کو بک دے دیتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے اللہ سے گائیڈنس مانگی نا، تو یہ اس کی ساری قبولیت کی شکلیں، کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے حج پہ جانا ہے، مجھے گائیڈ کر دیں کہ مسنون طریقے سے حج کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کسی سے ملا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے تو ہم نہ صرف اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی مانگتے بلکہ ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کی بھی کچھ تیاری کر کے رکھیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ہدایت کی دعا مانگی تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی، جو سپورٹ آپ کو چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں، جو آپ کو ایڈوائس چاہیے، جو آپ کو اسسٹنس چاہیے، جو گائیڈنس چاہیے، جو ہیلپ چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. ہمیں کرنا کیا ہے، اپنے رب سے دعائیں مانگنی. یس. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت میں 3 چیزیں آئیں نا ہدایت کے بارے میں. ایک تو یہ کہ ہدی للناس، یعنی قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی مومن اور کافر تمام لوگ اس سے علمی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی قرآن کو اگر پڑھتا ہے تو اس کو اس سے رہنمائی ملتی ہے، وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا. آپ دیکھیں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی نان مسلم، تو اس سے میں نے پوچھا نا کہ آپ نے قرآن پڑھا، اس نے ہمارا تعلیم القرآن کا کورس کیا تھا، وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن کا نا میسج یونیورسل ہے، ہیومینیٹیرین کی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کے اندر اسٹرانگ کرتی. اب آپ دیکھیں ایک نان مسلم کے یہ کمنٹس ہیں قرآن کے بارے میں کہ ہیومینیٹیرین اسپرٹ اسٹرانگ کرتا ہے. تب آپ دیکھیں اس کو اور طرح کی گائیڈنس مل گئی. تو یہ اس کتاب کو جو بھی پڑھتا ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر بینات من الہدی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو بالکل کلیئر کر دیا، اور پھر حق اور باطل کے درمیان ہمیں فرق بتاتا ہے. جب ہماری زندگی میں قرآن آ جاتا ہے تو ہمارے اندر بھی پھر یہی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. تو آج کی جو ہماری دعا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی سب خیر و بھلائیاں جمع اس دعا میں کر دی گئی ہیں الحمدللہ، اور وہی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یعنی اس دعا میں ہم 5 چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے اپنے گناہوں کی بخشش، پھر رحمت، اور پھر ہدایت، اور ہدایت کے بعد عافیت اور رزق. تو کتنا زبردست کمبینیشن ہے، کیونکہ ہدایت بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. انسان کے اگر زندگی میں بہت گناہ اور بہت اس کی یعنی اس طرح کی لائف ہو جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، تو پہلے اس کو اپنی طریقوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، تبھی اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور ہدایت بھی ملے گی انشاءاللہ. اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے
اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما. آمین. Oh Allah, forgive me and have mercy on me and guide me and grant me well-being and provide for me. اس کے بارے میں 2 احادیث ہیں. یعنی ویسے تو اس دعا سے ملتی جلتی چیزیں یعنی اس سے ملتی جلتی دعائیں آپ کو کافی ملیں گی, لیکن جو صحیح نریشنز مجھے 2 ملی ہیں. ابو معاویہ نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے, پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرے. یعنی اگر ایک انسان جیسے کوئی بھی نیا مسلمان ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے, یعنی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحمت اپنی نازل فرما, مجھے ہدایت دے, کیونکہ وہ نیا آیا نا اسلام کی طرف. اور پھر آپ دیکھیں عافیت اور رزق سب چیزیں جمع ہو گئی. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے, تو اس میں بس ایک جیسے اس میں سے لفظ نہیں وحدنی والا, لیکن اس میں باقی 4 الفاظ آئے. ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی, اے اللہ مجھ سے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع, یعنی تم ان سب کی دعا مانگو تو تم دنیا آخرت کی ساری خیر و بھلائیاں سمیٹ لو گے. تب آپ دیکھیں اس میں ہدایت کا ورڈ بھی ایڈ ہوا ہے ایک اور حدیث میں, اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں کو کیا کہا کہ یہ دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی یعنی ساری خیر و بھلائیاں جمع کرنے والی دعا ہے. تب آپ دیکھیں کہ اس دعا میں نا 5 کی ورڈز آئے. اغفرلی کیا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, ورحمنی کہ یا اللہ مجھ پہ رحمت کر اپنی, اور آپ دیکھیں کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. وحدنی یا اللہ مجھے گائیڈ کر, مجھے یعنی ہر معاملے میں سمجھ آ جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عافنی یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما, پروٹیکشن. ورزقنی اور یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. اور رزق آپ دیکھیں کہ اسلام میں رزق کا جو تصور ہے بہت وسیع ہے, not restricted to کھانا پینا, ہر چیز رزق ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت بھی دے دیں, ہمیں گائیڈ بھی کر دیں, یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے ہدایت کی دعا مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو لہٰذا جب بھی آپ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی, کتنی ساری چیزیں مانگ رہے ہیں نا, تو جب آپ کے دل کو ہدایت ملتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت مجھے کون سا کام کرنا چاہیے, یہ آپ کے دل کو رہنمائی مل جاتی. پھر اسی طرح آپ کون سی چوائسز لیں اپنی زندگی میں. پھر ایون آپ دیکھیں کہ خرید و فروخت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں. پھر آپ کون سے الفاظ کا انتخاب کریں. بعض دفعہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کسی سے بات کرنی ہے تو کس طرح کریں. یعنی اس دن مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کرنی ہے تو وہ کیسے بات کریں کہ ان کو یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اب ان کو برا بھی نہ لگے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے رشتہ مانگنا. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ
آپ کو انکار کرنا ہو تو انکار بھی اچھے انداز میں کرنا. تو ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نتائج پر نظر ہوتی ہے آپ کی. آپ بس ہیسٹی ڈیسیژن نہیں لیتے. جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ کروں جو اللہ تعالیٰ بہترین میری اس بارے میں رہنمائی کرے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں نا تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا فیصلہ کس کو امپیکٹ کرے گا مجھے، بلکہ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ کس کو امپیکٹ کر سکتا ہے، مجھے، میرے گھر والوں کو، میری کمیونٹی کو، میرے بزنس کو، آنے والی نسلوں کو. اچھا کیا یہ ہمیں پتہ ہے کہ میرا فیصلہ کس پہ اثر ڈالے گا؟ نہیں نا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا فیصلہ کرواتے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، آپ کے پریزنٹ کے لیے، بلکہ آپ کے فیوچر کے لیے بھی بیسٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے کہ گھر لینا ہے اور آپ بہت ساری جگہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں گھر لیں، یہاں لیں اور سمجھ نہیں آ رہی. پھر آپ اللہ سے مسلسل دعا کر رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں، یا صرف جیسے اللہ سے یہ ہدایت ہی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری رہنمائی کرے کہاں ہم گھر لیں. خیر شروع میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں فیوریبل نہیں ہوں گی، چلو اللہ آسانی کریں گے انشاءاللہ. اب وہاں آپ جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد وہاں پر ایک مسجد بن جاتی ہے اور پھر بہت زبردست قسم کے اسکالر بھی اس مسجد میں آ جاتے ہیں. پھر ساتھ ہی آپ کے ہسبینڈ کے لیے ایک زبردست بزنس اپرچونٹی آ جاتی وہاں پہ، اور پھر آپ کے بچوں کے لیے وہاں پر اسکول کالج میں کوئی زبردست اپرچونٹی. اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سب آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے اللہ پر توکل کر کے مانگی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے ہدایت دیں. تو بعض اوقات ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہماری دعاؤں کے اثرات کہاں کہاں تک جائیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بندے اللہ کے محتاج ہیں، اور جتنا زیادہ بندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اتنا ہی زندگی میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیے اس دعا کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ اغفر لی بخش دے مجھے، ورحمنی اور رحم فرما مجھ پہ، وحدنی اور ہدایت دے مجھے، وعافنی اور عافیت دے مجھے، ورزقنی اور رزق عطا کر مجھے. اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ایک اور بھی زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو الگ الگ بھی مانگ سکتے ہیں. کیسے؟ آپ ایسے مانگ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بھی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اہدنی، اللہم عافنی، اللہم ارزقنی. ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بھی مانگی جا سکتی. تو جیسے آج ہم نے ہدایت پہ زیادہ بات کی، تو یہ تو آپ کو یاد ہوگی نا، اللہم اہدنی. تو جب بھی آپ انڈیسائسو ہوں، سمجھ نہ آئے، کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ مانگنا شروع کر دیں اللہم اہدنی اللہم اہدنی. اور اگر اس کے ساتھ بھی ملا لیں گے اغفر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ کوئی گناہ ہے ان کی وجہ سے میرے اندر سے وہ چیزیں ختم کر دے تاکہ کلیئرٹی آ جائے اور اللہ کی رحمت بھی مل جائے. تو یہ دعا انشاءاللہ تعالی ڈیسیژن میکنگ کے لیے بیسٹ دعا ہے. ٹھیک ہے؟ تو چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استطاعت عطا فرمائے. جی بالکل، سجدوں کے درمیان میں آپ مانگ سکتے ہیں. اور ایک اور بھی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں مانگا کرتے تھے وہ تھی اللہم اغفر لی، رب اغفر لی. تو رب اغفر لی بھی مانگیے اور وہ دوسری بھی مانگیے. تو چلیں اس دعا کی اب ریسائٹیشن سنتے اور آپ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے تاکہ تلفظ ہمارا درست ہو جائے انشاءاللہ. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم
اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. آسان دعا ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے سیشن کو, اور کل ہم ایک اور پیاری سی دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اور باتیں سیکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا کیا مطلب. یہ سب کو کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. آپ دیکھیں اسی طرح جتنی بھی دعائیں ہیں نا, جیسے اب آپ دیکھیں کہ آپ جب سورہ فاتحہ میں بھی کہیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم, تو اس وقت بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اہدنا جو ہے وہ میں اللہ سے ہدایت مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھنا. پھر اسی طرح ایک دعا آتی ہے اللہم اہد قلبی, تو وہ بھی آپ دیکھیں آپ دل کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. تو جہاں آپ نے اہدنا یا اہدنی آپ نے پڑھنا ہے, تو آپ نے پھر یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ کتنا جامع اور خوبصورت لفظ ہے اور کتنی ایک کمپریہنسو دعا ہے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں. چلیے انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے, اس دعا کو یاد کریں, اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں. آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں, رمضان ود دعاز, اس میں ہم ریکارڈنگ شیئر کرتے ہیں, ساتھ ہی ان دعاؤں کے امیجز, لفظی ترجمہ وغیرہ. اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹیلی گرام نہیں, آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل جوائن کر سکتے ہیں, آپ ہمارا فیس بک کا پیج الہدا آن لائن US جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک آپ لوگ جاتے ہیں تب تک آپ کے لیے دعا پلے کر دیتی ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو سنتے جائیں while you are going. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.